اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ جی ہاں ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے دن ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے 9:30 بجے انڈیا کے وقت کے اعتبار سے۔ تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان جو مایوسی کا شکار ہو گیا ہے۔ جی ہاں، تو حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کا بہت اہم عنوان رکھا ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو ایک اہل ایمان کو پہلے بھی کتنی قربانیاں دینی پڑی ہے اور اہل ایمان نے دی ہے اور آج بھی اسے دینی پڑے گی، اور مایوسی کفر ہے۔ تو بہت اہم بیان ہوگا، اپنے پورے پریوار کے ساتھ رات 9:30 بجے کا بیان ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ بیان دیکھنے کی دعوت دیں۔ ہائی ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر، جی ہاں، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ اپنے سب یوں سمجھے کہ اپنا ریموٹ کنٹرول ہی ان کے ہاتھ میں ہے، یہ اپنے ابا ہے، سب ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں آپ کے حد کر دیے ہے، کہاں تک اب ملک کو لے جایا جائے گا اس کا اندازہ آپ لگائے۔ بنگلورو میں ظاہر بات ہے کہ بنگلورو سے ہر نیچ ناٹک وہیں سے ہو رہی ہے، کرناٹک سے نیچ ناٹک کے شروع ہے۔ تو بنگلورو میں RSS کے ایک رہنما بھٹ نے انتہائی شر انگیز اور ووادت شیطانی بیان دیتے ہوئے پھر ملک کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، اس شخص نے یہ بیان دیا، بھٹ نے، کہ اگر ہندو ایک ہو جائیں تو ترنگے کو بھگوا پرچم سے بدلا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو کرناٹک کی RSS کے رہنما پربھاکر بھٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہندو متحد ہو جائیں تو بھگوا پرچم ملک کا قومی پرچم بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن بھگوا جھنڈا ہمارا قومی پرچم بن سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی قوم ہیں جنہوں نے کئی سال تک بلکہ نصف صدی تک کے اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگے کا اپمان کیا اور نہیں لہرایا۔ جب زیادہ تھو ہونے لگی، جی ہاں، اور دیش بھکتی پر سوال اٹھنے لگے تب ترنگے کو لہرایا، لیکن ابھی بھی دل میں جو ترنگے کے خلاف، ملک کے خلاف نفرت ہے، وہ ان کی زبان دل میں جو ہے وہ کبھی کبھی زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ اور اب جب دیکھنے لگے ہیں کہ پورا ملک گوبر بھکت اور اندھ بھکت ہونے لگا ہے تو تھوڑی سی ہمت اب کرنے لگے ہیں، اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ترنگے کو بھگوا پرچم سے بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے جاہل بھکتوں کی ٹولی بڑھ چکی ہے اور ہمارا اندھ بھکتوں کا ٹولہ بڑھ چکا ہے۔ اور انہوں نے یہی نہیں بلکہ اور اپنی زبان سے گندگی اگلتے ہوئے
یہ کہا ہے کہ باقاعدہ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہی ساری باتیں ہوگی، تو حجاب کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ جن مسلمانوں نے باقاعدہ اس کا وروध کیا ہے وہ ایک طرح کی غداری ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ 6 سے 12ویں جماعت تک کے بھگوت گیتا پڑھانے میں کا جو گجرات کا فیصلہ ہوا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھگوت گیتا کو اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے، جبکہ قرآن اور بائبل کو گھروں میں پڑھنا اور پڑھایا جانا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت سکندرآباد تلنگانہ سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے کہ ایک گودام میں خطرناک آگ لگی جس میں 11 مزدور زندہ جل گئے۔ مرنے والوں کا تعلق، مزدوروں کا تعلق ریاست بہار سے، بہار اسٹیٹ سے بتایا جا رہا ہے۔ وارثوں کے لیے، ان کے مرنے والوں کے وارثوں کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے سکندرآباد کے بھوئی گوڑا میں گودام میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بدھ کی صبح 3 بجے کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس میں 11 مزدور جل کر ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گودام میں 12 لوگ سو رہے تھے، ان میں سے ایک شخص زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ 11 زندہ جل گئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہے۔ یہ تمام مزدور عمارت کی پہلی منزل کے 2 کمروں میں رہتے تھے۔ ناظرین، کرناٹک سے ایک اور نیچ خبر آ رہی ہے، بڑی گھٹیا اور یوں سمجھے کہ نیچ قسم کا ناٹک کرناٹک سے جو حجاب کو لے کر شروع ہوا اور ہمتیں بڑھ گئی، تو اب پھر اور مزید خبر آ رہی ہے کہ باقاعدہ مسلمان تاجروں کو مندر کے باہر دکان لگانے سے روک دیا گیا، یعنی نفرت کا بڑا کاروبار شروع ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب لوگ صاف طور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اسی گھٹیا نفرتی فلم کشمیر فائلز کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد کئی جگہوں پر آپس میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں اور نفرت بڑھ رہی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پہلی حکومتوں میں جس فلم میں ایکتا، امن اور شانتی کا پیغام اور سندیش دیا جاتا تھا وہ فلم ٹیکس فری ہوتی تھی، لیکن مودی جی کے دور میں جن فلموں میں دنگے فساد بڑھ رہے ہیں اور جن میں نفرتوں کا پیغام دیا جا رہا ہے ایسی فلمیں ٹیکس فری ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ سجاد لون جو باقاعدہ کشمیر کے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر ہے، ادھیکش ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے یہ فلم بنایا اس کو جلد سے راجیہ سبھا بھیج دیا جائے ورنہ یہ اور نفرتیں پھیلائیں گے۔ اور سجاد لون نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیری مسلمان پنڈتوں سے 50 گنا زیادہ تکلیف میں ہیں، تو ان مسلمانوں کی تکلیف پر بھی تو کوئی فلم بننی چاہیے۔ خیر، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑے آفیسر ہے، انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسر ہے نیاز خان، انہوں نے بھی اس گھٹیا فلم کو لے کر ٹویٹس کیا تھا، تو اتنا برا لگا کہ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے مدھیہ پردیش حکومت نے نیاز خان کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دی ہے۔ تو خیر، یہ تو ظاہر بات ہے کہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس وقت ہم کو نفرتیں پھیلانے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے جن فلموں سے نفرت پھیل رہی ہے ان کو مودی حکومت باقاعدہ پروموشن بھی کر رہی ہے، ٹیکس فری بھی کر رہی ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن فلموں میں ایکتا، محبت، امن، شانتی بڑھتی تھی تو حکومت خوش ہو کر ان فلموں کو ٹیکس فری کرتی تھی، لیکن ابھی ان فلموں سے نقصان ہوگا جن میں ایکتا پھیلے گی، امن پھیلے گا۔ ابھی تو فی الحال حکومت کو ان فلموں کی ضرورت ہے جس سے باقاعدہ نفرتیں پھیلے تاکہ اس کا فائدہ 2024 میں بھی پوری طریقے سے حاصل ہوں۔ ایک بڑی عجیب خبر آ رہی ہے، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر آپ کو بتائے گی کہ اب باقاعدہ ملک میں کتنے برے دن آ چکے ہیں۔ اتنے گھٹیا دن اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ اس ملک کی تباہی کے یہ سب سے برے دن ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ جو بڑے بڑے میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے گزشتہ کل بدھ کے دن ملک کے تمام آئینی اداروں یعنی سنویدھانک جتنے بھی ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے، ان کے نام ایک اجتماعی طور پر خط لکھ کر اپیل کیا ہے کہ آئینی ادارے اقلیتوں کا تحفظ کریں، مائنورٹی کا، الپ سنکھیان کی حفاظت کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ منظم
نفرت کے سامنے خاموش بیٹھنا، صرف خاموش رہنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، کیونکہ ہر ادارے کو آئینی اقدار اور اخلاقیات کے تحفظ کے لیے ایکٹیو ہونا چاہیے، توجہ دیا جانا چاہیے۔ ان تمام میڈیا کے لوگوں نے کہا جو انصاف پسند ہیں کہ دسمبر 2021 سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اچھی طرح سے منظم مطالبات کیے جا رہے ہیں، جس کا آغاز ابتدا اسی مہینے یعنی اسی سال کے پہلے مہینے ہریدوار میں ایک دھرم سنسد سے ہوا۔ 2021 اور 22 میں مسلم خواتین اور لڑکیوں کو بالکل پری پلان طریقے سے سوشل میڈیا اور چینلز پر نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر بلی بائی ایپ کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کو نشانہ بنایا گیا، پھر حجاب کا مدعا اٹھایا گیا۔ تو اب باقاعدہ میڈیا سے جڑے ہوئے تمام بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے تمام انسٹیٹیوٹ سے، جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہے، کہ بھیا اس طریقے سے خاموش بیٹھے رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب ہم سب کا فرض بن جاتا ہے کہ ملک کے سب سے برے دن چل رہے ہیں، ہم اٹھیں، بولیں، آواز اٹھائیں اور باقاعدہ جمہوری طریقے سے لڑائی لڑیں، ورنہ پھر آگ لگے گی تو تم خاموش رہنے والے بھی بچیں گے نہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، میں نے گزشتہ کل ہی پرائم نیوز اس پر بنایا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ آپ تمام نے اتنی محبتوں سے مودی جی کو جتایا تو ان کا بھی فرض بن جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا تحفہ دیں، تو ایک دم بڑا تحفہ دیا۔ جی ہاں، زبردست 50 روپے ڈائریکٹ رسوئی گیس پر بڑھا دیے گئے، اور جناب پھر ڈیزل اور پیٹرول سب بڑھا دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، آج سن لو عاشقوں، فالوورز، مودی جی کو جتانے والے، بی جے پی کو جتانے والے، یہ تحفہ آپ کے لیے زیادہ ہوگا کہ اب آج اعلان ہو گیا کہ صرف پیٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس میں بڑھوتری نہیں، آپ کو اور زیادہ تحفے کی ضرورت ہے۔ تو اب آج بھی اعلان ہو گیا کہ کئی قیمتیں اور چیزوں کی بھی بڑھائی جائے گی۔ اب گزشتہ کل پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ رہا، تو اس وقت سپریا جی نے بڑے پیارے انداز میں بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہر مہینے اگر الیکشن ہوں گے تو قیمتیں کنٹرول میں رہیں گی۔ یعنی اندھ بھکتوں کو کیسے بیوقوف بنا کے رکھے کہ جب تک الیکشن تھا تب تک کہ پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمت نہیں بڑھائی گئی، تاکہ یہ پاگل زبردست انداز میں ووٹ دے دیں، اور جیسے ہی الیکشن کا رزلٹ آ گیا تو پھر تمام پورے ملک کو خوشی میں تحفہ دے دیا گیا۔ تو سپریا سولے نے کل پارلیمنٹ میں بالکل زبردست ہنگامہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اب تو ایک کام ہونا چاہیے کہ الیکشن رہتے ہیں تو قیمتیں بڑھتی نہیں ہیں، تو ہر مہینے الیکشن ہونا چاہیے تاکہ ملک کی جنتا خوش رہے۔ منوج جھا نے کہا کہ حکومت جب کہہ رہی تھی کہ ابھی کہہ رہی ہے بڑھاتے وقت کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے، بڑھانا ضروری ہے، تو پھر منوج جھا نے سوال کیا کہ الیکشن کے وقت پھر کیوں نہیں بڑھائے جب کیسے آپ کے بس میں ہو گیا تھا؟ لیکن آپ کو ملک کو دھوکہ دینا ہے، ملک کے اندھ بھکتوں کو اور زیادہ گوبر بھکت بنا کر ووٹ حاصل کرنا ہے، تو آپ نے الیکشن کے وقت قیمتیں روک کر رکھی، اور جیسے ہی الیکشن ہو گیا تو آپ نے اندھ بھکتوں کے ساتھ پورے ملک کو اور مہنگائی کا تحفہ دے دیا۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف گزشتہ کل کانگریس نے زبردست انداز میں احتجاج بھی کیا۔ آئیے ناظرین، اتراکھنڈ سے خبر آ رہی ہے، اور اتراکھنڈ سے بھی اب آپ سنتے رہیے، ایسی ہی گھٹیا اور افسوسناک خبریں آتی رہے گی جو ملک کو صرف تباہی کی طرف لے جائیں گی۔ اتراکھنڈ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی حکومت بن گئی، اور حکومت بننے سے پہلے ہی وہاں کے پشکر سنگھ دھامی نے اعلان کیا کہ اتراکھنڈ میں اقتدار سنبھالتے ہی یکساں سول کوڈ نافذ کر دیں گے۔ یعنی آپ دیکھتے رہیے کہ جن جن چیزوں کا ملک کے وکاس، ملک کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام اعلانات ابھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی فی الحال اتراکھنڈ کی حکومت میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب یہاں پر فوراً یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اتراکھنڈ میں حکومت بن گئی، اور دھامی نے 8 منتریوں کے ساتھ سی ایم پد کا حلف لے لیا، شپت لے لیا۔ اب اتراکھنڈ میں بھی برے دن آئیں گے، اور یہی اتراکھنڈ ہے کہ جہاں سے نفرتوں کا بیج بویا گیا، اور یہی اتراکھنڈ ہے جہاں دھرم سنسد میں آتنکوادیوں کی طرح قتل اور دنگے اور ایک سماج کو مارنے کی باتیں ہوئی تھی۔
नाज़रीन आइए जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर एक बड़ी ख़बर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बाकायदा कश्मीर पर फिल्म जो बनाई गई सिर्फ घटिया हरकत की गई ताकि इसका फ़ायदा राजनीतिक तौर पर हो, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। तो गुज़िश्ता कल तो बाकायदा कांग्रेस के सीनियर लीडर और एक्स मिनिस्टर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि ये इंतहाई घटिया और अफसोसनाक बात है कि गृह मंत्री के पद पर बैठने वाला, वज़ीर दाखिला के पद पर बैठने वाले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान कई पहलुओं पर झूठ बोला और गलत बयानी से काम लिया। यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इतने बड़े पद पर रहकर भी लोग झूठ बोलने में आखिर क्यों नहीं शर्माते हैं। वहीं पर कांग्रेस ने गुज़िश्ता कल बाकायदा पार्लियामेंट में भी तनकीद की और ये कहा, सीतारमन ने जब मसले जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जाने की बात की तो कांग्रेस ने तनकीद करते हुए कहा कि जनाब कश्मीर के जो भी हालात हुए हैं इसको सच्चाई के साथ में देखा जाए, बयान किया जाए। और अभी तो हाल ऐसा हो गया है कि अभी मुसलमानों को बोलने की ज़रूरत नहीं है और बल्कि हमने भी तय कर लिया है कि उस पर बोलना भी हमको नहीं है, क्योंकि हमको खुशी है इस बात की कि हमारे मुल्क के सच्चे अच्छे हिंदू खुद इस घटिया फिल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और कश्मीर के पंडित भी कह रहे हैं कि तुम हमको इस्तेमाल मत करो 2024 जीतने के लिए, घटिया और नीच हरकत मत करो, हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, तुम हमको परेशान मत करो, तुमने हमेशा हमारे नाम पर ही रोटी खाने की कोशिश की है। नाज़रीन ख़बर ये आ रही है बड़ी कि अब फिर एक मरतबा किसान एक और तहरीक की तैयारी, मुहिम और आंदोलन की तैयारी में लग चुके हैं। जी हाँ, वो आंदोलन क्या है? MSP गारंटी के लिए किसान संगठनों ने अब नया महाज और मोर्चा बना लिया। आप जानते हैं कि किसानों के साथ में एक साथ बैठे 700 किसान शहीद हो गए, फिर किसानों को धोखा दिया गया, झूठ बोला गया, वहाँ से उठाया गया। अब किसानों का कहना है कि हमें धोखा दिया गया है और अभी भी हमारे मसले हल नहीं किए गए हैं। अब MSP गारंटी के लिए किसान तंजीमों ने फिर एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र से 2 बार के MP और स्वाभिमानी पक्ष के लीडर राजू शेट्टी ने कहा है कि यहाँ किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों की मीटिंग में MSP गारंटी किसान मोर्चा शुरू करने का फैसला किया गया है। अब हो सकता है कि फिर किसान दोबारा दिल्ली पहुंचे और बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दें। उन्होंने कहा है कि राजधानी दिल्ली में 3 रोज़ा किसान सम्मेलन लगाया जाएगा जिसमें इस मसले पर मुल्क गिर एहतजाज का आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। आइए नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बंगाल में जिस तरीके से हादसा हुआ और लोग मरे हैं, हादसा नहीं उसे कहा जाएगा कि जिस तरीके से दंगे और फसाद और अभी तो फिलहाल सारे काम प्री प्लान हो रहे हैं, तो अब बंगाल में जो हालात बिगड़े हैं, अब यूँ समझिए कि कोलकाता हाई कोर्ट के तेवर भी सख्त हो गए और कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि 24 घंटे में बंगाल हुकूमत बैरभूम में हुए तशद्दुद की रिपोर्ट दे और ये कहा कि सच सामने आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, कातिल जालिमों के चेहरे खुलकर सामने आना चाहिए। बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसे ही कोर्ट ये भी कह दे कि 2002 का भी सच सामने आना चाहिए और जालिमों कातिलों के चेहरों से नकाब हटना चाहिए। और जैसे कश्मीर फाइल्स बनाई गई है वैसे ही कोर्ट ने खुद कहना चाहिए कि कोई आगे आए और गुजरात फाइल्स भी बनाएं। लोग अब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, अब बंगाल के इस मामले में भी सियासत शुरू हो गई है, घटिया किस्म की राजनीति शुरू हो गई है। इस तरीके से खबरें आ रही है कि बंगाल में लोग मरे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हमारा इतना प्यारा मुल्क है कि अक्सर सियासत जो है, राजनीति जो है, हमारे यहाँ लाशों पर ही खेली जाती है। तो अब बैरभूम मामले पर भी, तशद्दुद पर भी राजनीति शुरू हो गई है और अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का भी बयान आया है कि बंगाल के लोगों को, ऐसे मुजरिमों को माफ़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुजरिमों को माफ़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे कि सारे मुजरिमों के चेहरे खुलकर बेनकाब हो जाएं ताकि मुल्क की जनता सारे कातिलों मुजरिमों को पहचान ले और किसी को भी न बख्शें। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया, संजय राउत साहब जो शिवसेना के कदावर नेता है, शिवसेना लीडर है संजय राउत, इन्होंने बड़ा जुमला कहा कि दिल्ली में बैठा पोतन, अब जाहिर बात है दिल्ली में बैठा पोतन
انہوں نے کہا کہ دلی میں بیٹھا پوتن کون ہے آپ جانتے ہیں؟ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے جو یوکرین پر بم برسا رہا ہے. تو ایسے ہی سنجے راؤت صاحب نے کہا کہ دلی میں بیٹھا پوتن ہر روز ہم پر میزائل داغ رہا ہے. ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کی کارروائیاں لگاتار دلی سے بیٹھ کر پوتن بم کی طرح برسا رہا ہے. تو شیو سینا نے سخت حملہ کیا ہے بی جے پی پر اور مودی جی پر اور یہ کہا ہے کہ دلی میں بیٹھا پوتن، یعنی اب انہوں نے مودی جی کو ڈائریکٹ رشیا کے پریزیڈنٹ سے جوڑ دیا کہ جیسے وہ پوتن بے قصوروں پر یوکرین پر بمباری کر رہا ہے، برسا رہا ہے اور بے قصوروں پر مر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارا پوتن دلی میں بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیکس کے بم اور میزائل ہم پر داغ رہا ہے.